الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين صدق الله العلي العظيم وصدق النبی رسولہ النبی الکریم۔ برادر محترم پی مجیب الرحمان صاحب، کیرلا امیر جماعت اسلامی ہند، برادرم عبد الحکیم ندوی صاحب، سیکرٹری کیرلا جماعت، محترم مولانا اویس امان ندوی صاحب، سیکرٹری جمعیت علماء ہند کیرلا، محترمہ پی وی رحمہ بی صاحبہ، سیکرٹری جماعت اسلامی ہند کیرلا، بہومانا پٹا سہودرن مارے سہودری مارے یان ایودھیا بابری مسجد یو پی ایل ورنو نیانم ننگڑم تمل بندمم اسلام کنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I have a poor knowledge of Malayalam. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن اسٹڈی سرکل کیرلا کے اس پروگرام میں دہلی سے شرکت کر رہا ہوں یہاں، اور یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں اس پروگرام کا اناگریٹ بھی کر رہا ہوں۔ مجھے عبد الحکیم ندوی صاحب نے بتایا کہ قرآن اسٹڈی سینٹر کے پروگرام پورے کیرلا میں بڑے جوش اور خروش کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں، اور ہماری جو خواتین بہنیں ہیں یہ بڑی جوش کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس میں شریک ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید مسلمانوں کا دستور ہے، زندگی گزارنے کا نظام الاوقات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، سسٹم آف لائف ہے۔ اس کو جتنا پڑھا جائے، جتنا سمجھا جائے، جتنا وقت لگایا جائے کم ہے۔ قرآن مجید کو اس احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بات ہے، اس کا کلام ہے، جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو بہو وہی الفاظ سنائے اور یاد کرائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جبریل امین نے قرآن مجید کو لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہو اور آپ نے اپنی زبان میں اس کو بیان کر دیا ہو، ایسا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی بات ہے۔ اسی احساس کے ساتھ اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کے سلسلے میں جہاں یہ بات بتائی گئی کہ قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، قرآن مجید کو پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ کوئی اگر الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، یہ 3 حروف ہیں، اور اس کو 30 ثواب ملے گا، 3 گنا ثواب ملے گا۔ اور یہ بات بتائی گئی کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید میں جو تمہیں آسانی کے ساتھ پڑھنے میں آئے اسے پڑھو۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، دوسری جگہ کہا گیا۔ قرآن مجید کو پڑھنا
یہ شرف کی بات، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی وہ باتیں ہیں جو اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنا، قرآن مجید کو ایسا پڑھنا کہ بھلا لگے، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ اگر انگریزی زبان کو پڑھ رہے ہوں اور پروننسیشن صحیح نہ ہو تو لوگ ہنستے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے ملیالم میں کچھ بات کی ہے، میری زبان ٹوٹی پھوٹی تھی، آپ ہنس رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا کلام جب بندے ٹھیک سے نہیں پڑھتے تو اللہ رب العزت کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ جب کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت غور سے سنتا ہے کہ اس کے کلام کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے، تصحیح تلاوت کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید سیکھ لی جائے تو بہت اچھا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف تبرک کی کتاب نہیں ہے کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو پڑھ دیا جائے، میت کے بعد ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیا جائے، پروگرام کو شروع کرنا ہے تو وہاں پڑھ دیا جائے، صرف اس کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، یاد دہانی کے لیے ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ تو قرآن مجید کو سمجھنا، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید پر غور کرنا، قرآن مجید کی پنہائیوں میں جانا، اس کے مطالب اور مفہوم کو سمجھنا۔ مجھے یہ جان کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ قرآن اسٹڈی سینٹر میں تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک بڑا مقصد ہے جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے، کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے کہ قرآن مجید میں کیا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا بتایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید پڑھتے اس لیے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے اس لیے ہیں کہ قرآن مجید پر عمل کریں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے برتاؤ، آپ کے سلوک کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و برتاؤ تو قرآن ہی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن مجید کا ایکسپلینیشن ہے۔ قرآن مجید اگر خانہ کعبہ کی چھت پر رکھ دیا جاتا تو لوگ اس کو اٹھاتے اور پڑھتے، لیکن کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے مالک بہت مشکل تھے اس میں احکامات، اس پر چلنا بہت مشکل تھا، عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا کیا، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان کیا کہ قرآن مجید آپ پر نازل کیا اور آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس پر عمل کر کے دکھا دیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزارا، کتاب کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، ہماری زندگیاں بھی اس کے روشنی میں گزریں۔ یہ مطلوب ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم کو قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور قومیں جب اس قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو انہیں نیچے گرا دیتا ہے، راد درگاہ کر دیتا ہے۔ تو اصلاً قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کیا جائے۔ یہ قرآن مجید عمل کرنے کے لیے آیا ہے، زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، زندگی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی کی کرن ہے وہ۔ ہم کو آج کے ہندوستان میں جو مودی اور یوگی کا ہندوستان بنتا جا رہا ہے، جو اس وقت RSS کا ہندوستان بنتا جا رہا ہے، جہاں اس وقت مذہب کے نام پر نفرت ہے، قرآن مجید حوصلہ دیتا ہے، قرآن مجید جمنا سکھاتا ہے، قرآن مجید اپنے دین سے جڑنا سکھاتا ہے، قرآن مجید اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں راستہ نکالنا سکھاتا ہے۔ تو قرآن مجید پر صحابہ کرام نے عمل کیا، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، مکہ گلیوں میں گھسیٹے جا رہے تھے،
وہاں موب لنچنگ ہو رہی تھی، وہاں شہادتیں ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا مکہ کی زندگی میں، اور آج کے حالات سے سخت حالات تھے وہاں کے، لیکن قرآن مجید نے انہیں جمنا سکھایا، قرآن مجید نے انہیں حوصلہ دیا، قرآن مجید نے انہیں اللہ تعالیٰ سے جڑنا سکھایا، قرآن مجید نے انہیں ان سخت حالات میں راستہ نکالنا سکھایا۔ عبد الحکیم بھائی فلسطین کا تذکرہ کر رہے تھے، آج وہاں کے لوگوں کے اندر جو استقامت ہے، جو حوصلہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کے اکثر لوگ حفاظ قرآن ہیں، وہاں کی جو مائیں اور بہنیں ہیں حفاظ ہیں، قرآن مجید کی حافظہ ہیں، وہاں علماء ہیں، وہاں مفسرین قرآن ہیں، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے راستے میں وہ جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہیں بھی کوئی بھی انہوں نے سستی اور کالی نہیں دکھائی، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ایسی لوگوں پر آتی ہیں، اور دیر سویر انشاءاللہ العزیز مسجد اقصی آزاد ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے حرمین شریفین میں نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے دلائل دیے ہیں۔ ایک دلیل ہے آفاقی دلیل، یعنی یہ آسمان، یہ زمین، یہ پوری کائنات، یہ کھلی کتاب ہے، تمہیں اس کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہیے۔ اور دوسری دلیل وہ انسان کی خود اپنا وجود ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر خود دلائل موجود ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اور تیسری دلیل تاریخی دلیل ہے کہ قوموں کا عروج و زوال، قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم سبا ہے، انبیاء آئے اور انبیاء کی تعلیمات پر ماننے کے نتیجے میں قومیں اوپر اٹھیں، اور جب انہوں نے الہی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت کے ہاں ارادے درگاہ ہو گئی۔ تو یہ 3 بڑے دلائل قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، پورے قرآن مجید میں یہ دلائل آپ کو ملیں گے، آپ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی نظر بھی آپ کی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں 3 مضمون بہت تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، ایک توحید ہے، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ رب العزت کی ہے، وداؤٹ اینی کارپوریشن، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا کیا، تو اے لوگو تم صرف اس کی عبادت کرو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، اس نے یہ اپنی سنت بنا لی ہے، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو یہ بتایا گیا کہ پوری کائنات میں وحدانیت ہے، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، اس کی پرستش کرنا ہے، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی بڑے انسان کی اس سے کچھ مانگنا، اس سے کچھ طلب کرنا، فرمایا گیا کہ یہ شرک ہے، اور اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ چھوٹے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس زمین پر اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو آپس میں لڑتے اور زمین میں فساد فی الارض آ گیا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت اس کائنات کو دیکھ رہا ہے، زمین و آسمان کو چلا رہا ہے۔ یہ وحدانیت کا جو چیپٹر ہے، مضمون ہے، یہ پورے قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہے رسالت کا۔ اللہ رب العزت بندوں کے سامنے بنفس نفیس اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں آ جاتا، اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب کرتا ہے، ان کو وحی کرتا ہے، وہ بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لامتناہی سلسلہ انبیاء کا اس زمین پر بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے جگہ جگہ یہ بات فرمائی ہے، تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہی ہیں جو پیغام ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تو ہم نے لیا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہمیں نہ دیتے تو ہم کو کیسے ملتا قرآن مجید؟ تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی پر یقین کرنا ضروری ہے۔ یہ رسالت کا جو سبجیکٹ ہے یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پایا جاتا ہے۔ آخرت کا جو سبجیکٹ ہے وہ عظیم الشان ہے، سینس آف رسپانسبلٹی، کہ یہ دنیا ہمیشہ ایسی نہیں رہ جائے گی، مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تمہارا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت و عمل ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے اور اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جہنم سے جو بچا لیا گیا، جنت میں جو داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے پریشان ہوا اور خواہشات نفس کی پیروی سے رک گیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا جو میزان عمل ہے وہ تولا جائے گا اللہ رب العزت کے یہاں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کے اعمال کا پلڑا جھک جائے گا وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تمہیں کیا پتا کہ وہ کھائی میں جائے گا، وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ جو بات بتائی گئی ہے یہ غیر معمولی ہے۔ آج ہماری زندگی میں انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اسے حساب و کتاب دینا ہے۔ مودی کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا، یوگی کو بھی، ظالموں کو بھی، مظلوم بھی اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو عقل دی گئی تھی، سوچ و سمجھ دیا گیا تھا، اپرچونٹیز دی گئی تھیں، کوالٹیز اور صلاحیتیں دی گئی تھیں، تم کو وقت دیا گیا تھا، ماحول دیا گیا تھا، تم نے میری جو یاد دہانی تھی اور میں تم کو دیکھ رہا ہوں اس جذبے کے ساتھ تم نے زندگی گزاری کی نہیں گزاری، تو اللہ رب العزت کے ہاں بڑے بڑے پچھاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج جو ظالم دنراتے پھر رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے ان کے ہواری مواری ہوں، چاہے یورپ کے کنٹریز ہوں جن کی مدد کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ اللہ رب العزت کی دربار میں موجود ہوں گے، سر جھکائے موجود ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کسی ہے، للہ الواحد القہار۔ پورے منظر اور پورے ماحول سے یہ آواز آئے گی کہ وحدہ لا شریک کی یہ بادشاہت ہے۔ بادشاہت تو اس کی آج بھی ہے، لیکن آج انسانوں کو یہ موقع ملا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم نے انبیاء کے ذریعے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اما کافروں اما شکورا، لیکن وہ دن ہے بدلے کا جب تم مر کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے اور تمہاری ساری چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا۔ تو یہ موٹی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے قرآن مجید میں، اور بھی آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے، لیکن مزید ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید جو شخص پڑھتا ہے، قرآن مجید جو شخص سمجھتا ہے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے زندگی پر اثرات قرآن مجید ڈالتا ہے۔ قرآن مجید ہماری زندگیوں کو بہتر کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو قرآن مجید ہماری زندگیوں پر جس کا اثر ڈالتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کو رہنمائی کرتا ہے دین کی طرف، اس کو رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد آدمی کو ہدایت ملتی ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید ہدایت کا سامان کرنے والی کتاب ہے۔ ھدی للناس، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے سمپورن مانو جات کے لیے، کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے۔ تو جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کی زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پا جاتا ہے، اس کو راستہ ملتا ہے، راستوں میں اسے روشنی ملتی ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم ہدایت پاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جس شخص کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے اس کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید حوصلہ پیدا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب جادوگروں نے ایمان قبول کیا فرعون کے سامنے، اور فرعون نے کہا کہ تم کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ فقد ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو، سولی سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے، اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو گئی ہے، اور ہم کو وہ نظر آ گیا ہے جو موسیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کا دین پیش کر رہے ہیں۔ الہی تعلیمات قرآن مجید پڑھنے کے نتیجے میں آدمی کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے، ہمت آتی ہے اس کے اندر، حوصلہ آتا ہے اس کے اندر۔ اللہ کا فضل ہے ہندوستان کے اندر، آپ تو کیرلا کے رہنے والے ہیں، میں اجودھیا سے بابری مسجد سے 100 کلومیٹر کی دوری پر رہتا ہوں، میرا گھر ہے، لیکن اتر پردیش کے مسلمان کسی کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ان کے اندر گھبراہٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی برکت ہے، یہ قرآن مجید سمجھنے کی برکت ہے، یہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی برکت ہے کہ پورے امت مسلمہ ہندوستان کی حالات کتنے بھی سخت نظر آ رہے ہیں، وہ جھکی نہیں ہے، وہ دبی نہیں ہے، وہ حوصلہ نہیں ہارے ہوئی ہے، وہ ڈٹے ہوئی ہے، چاہے رکشہ پولر کیوں نہ ہو، چاہے وہ عام ریڑھی لگانے والا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والا انسان کیوں نہ ہو، پاورٹی لائن سے زندگی گزارنے والا آدمی کیوں نہ ہو، سب حوصلے میں اس لیے ہیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے،
وہ ہے جو سہارا کرتا ہے، وہ ہے جو روزی دیتا ہے، وہ جو ہے راستے پیدا کرتا ہے۔ آزمائشیں جب آتی ہیں تو آزمائشوں کے بعد آسانیاں ہیں، ان مع العسر یسرا، آسانی ہے محنت کے بعد، پریشانی کے بعد، سختی کے بعد۔ آزمائشیں جب آتی ہیں تو اس کے بعد سفید صبح نمودار ہونے والا ہے۔ پورے دنیا میں اللہ رب العزت کا دین پڑھا جا رہا ہے، پورے دنیا میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، پورے دنیا میں قرآن مجید سے لوگوں کی اس درجہ گویا کی نفرت ہے کہ امریکہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو قرآن مجید چلایا جاتا ہے، سویڈن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو قرآن مجید چلایا جاتا ہے، جرمنی میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قرآن مجید چلایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہمارے ہاں کبھی مسجدوں پر حملہ ہوتا ہے، دائیں بائیں کوئی بات ہوتی ہے، قرآن مجید جلا کر کے نالیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن مجید اس زمین پر رہے گی مسلمانوں کو ہمت دے گی، مسلمانوں کو حوصلہ دے گی، اس زمین پر ظلم کے خلاف کام کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے گی، اکسائے گی۔ تو اس لیے آج پوری دنیا میں جو وار چھڑی ہوئی ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں اسرائیل ہے، جس میں یورپ ہے، جس میں ہندوتوا کے علم بردار ہیں، جس میں ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں زعفرانی مزاج رکھنے والے، ان سب کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن مجید، قرآن مجید۔ قرآن مجید سے دشمنی ہے لوگوں کو، اس لیے یہ قرآن مجید سینوں میں نور بھرتا ہے، زندگیوں کو آباد کرتا ہے۔ اور دوسری جو لڑائی چل رہی ہے پوری دنیا میں وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ مطالعہ کر لیں قرآن مجید اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یہ دو نقطے ایسے ہیں کہ جس پر آج پوری دنیا میں ہنگامہ بپا ہے، لوگ دشمن ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی عزم ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، سب بانج ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اسلام اپنی حقیقی صورتحال میں موجود ہے، قرآن مجید کے اندر وہ بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ناحق کیا ہے، اس لیے دشمنیاں عام ہو رہی ہیں۔ مسلمان اپنے دین پر نہ صحیح، لیکن قرآن مجید موجود ہے، اور قرآن مجید کی تشریح کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، اس لیے پوری دنیا میں آج اسٹرگل چل رہا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ماں اور بہنوں، قرآن مجید دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں وہ سب زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے مال، اپنے اسباب، اپنا کریئر، اپنی جائیداد، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارے لوگ جو اللہ کے راستے میں شہادت دے رہے ہیں، پورا پورا گھر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جا رہا ہے فلسطین کے اندر، ان کے اندر جو جذبہ ہے وہ کون سا جذبہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی محبت کرنا سکھاتا ہے۔ پوری کائنات کا جو خالق ہے، تمہارا خالق ہے، تمہاری زندگیوں کو جو مزین کرتا ہے، تمہارے دلوں میں جو نور بھرتا ہے، وحدہ لا شریک سے تم ٹوٹ کر کے محبت کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تذکرہ صحیح حدیث میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد، اس کے والدین، سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت سے محبت بلا کی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ۔ آدمی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے گا تو دین کے راستے میں قربانی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے راستے میں قربانی نہیں دے سکتا۔ وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، صلاحیتوں کی قربانی ہے، جان کی قربانی تو سب سے آخر میں آتی ہے۔ جان کی قربانی بھی دے کر کے اللہ رب العزت کو آدمی خوش کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ یہ قرآن مجید زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے کہ ان کے اندر محبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو۔ قرآن مجید کا ایک اثر ہماری زندگیوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد سے ہمارے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو بیوی کو یاد کرتے ہیں، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو اس کو یاد کرتی ہے، بچے سے محبت ہوتی ہے تو بچہ یاد رہتا ہے، بزنس سے محبت ہوتی ہے تو بزنس ہمیشہ اس سے محبت رہتی ہے اسے اور اس کو یاد رکھتا ہے۔ وہ فرمایا گیا کہ اگر تمہاری محبت اللہ تعالیٰ سے ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو مجھے یاد کرو۔ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے تم کرو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہمیشہ بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کے پاس ہے اور ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔
تو قرآن مجید پڑھنے سے آدمی کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی بہت مشہور حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اذا سألت فسل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تم جان لو کہ تم کو پوری دنیا کے لوگ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا وَلَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ یہ ایمانی کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، ایک صحابی کو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ رب العزت کی یاد سے تر رہے۔ تو قرآن مجید ہمارے اندر یہ ایک صفت پیدا کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کرنے والے بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یتقرب العبد الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے اس یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے سلسلے میں ایک جگہ فرمایا، وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، بندہ اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو عرش الہی پر اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، بندہ اگر کبھی اپنے مجلس میں یاد کرتا ہے مجھے تو میں اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں فرشتوں کی۔ جب میں یہ حدیث کہیں بھی سناتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم یہاں کیرلا میں یہاں پر پالکاڈ کے اس شہر میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کر رہا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَتَانِي بِشِبْرٍ أَطَيْتُهُ دِرَاعًا، میری طرف اگر وہ ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، وَإِنْ أَتَانِي ذِرَاعًا أَطَيْتُهُ بَاعًا، میری طرف اگر ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَطَيْتُهُ هَرْوَلًا، میری طرف اگر وہ چل کر کے آتا ہے تو لپک کر کے میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ تو ایک قرآن مجید پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو یاد کرتا ہے اور کبھی بھی اس کو رسوا ہونے نہیں دیتا اور کبھی بھی اس کو کہیں جانے نہیں دیتا۔ ایک بہت بڑا فائدہ جو انسان کی زندگی میں قرآن مجید پڑھنے سے ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا بندہ جب ذکر کرتا ہے تو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ تم دولت میں ڈھونڈتے ہو، شہرت میں ڈھونڈتے ہو، عہدوں میں ڈھونڈتے ہو، تم دنیا داری میں ڈھونڈتے ہو، یہاں تمہیں سکون نہیں ملتا۔ سکون تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ ایک بڑا جو قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کے پڑھنے کا ایک بڑا اثر جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو توکل کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں، جس چیز پر عمل کر رہا ہوں، جس کو میں اپنے سینے سے لگایا ہوا ہوں، وہ اللہ رب العزت ہمیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا وعلی اللہ یتوکل المتوکلون، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کی کیفیت، کچھ بھی ہو رہا ہو، مجھے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، اب معاملہ میں نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا ہے تو مجھے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وتوکل علی اللہ الذی علی الحی الذی لا یموت، وتوکل علی اللہ علی الحی الذی لا یموت، اس اللہ رب العزت پر توکل کیجئے جو زندہ و جاوید ہے، کبھی اس کو موت آنے والی نہیں۔ تو یہ جو توکل کی کیفیت ہے غیر معمولی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں جب اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے ان کو تو ان کے دل دھڑسنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو مومنین کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے ان کو تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کو وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ایک کیفیت
جو ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، وہ توکل کی کیفیت ہونی چاہیے قرآن پڑھنے کے نتیجے میں، کہ اللہ رب العزت پر بھروسے کی کیفیت ہمارے پاس ہو۔ ایک بہت بڑی صفت جو بتائی ہے قرآن مجید میں، وہ صبر کی کیفیت ہے۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے جو اولو العزم جو پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے صبر کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو صبر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔ ہندوستان کے اندر لوگ اگر نماز پڑھنے کے بارے میں پریشانی ہے، ان کو مساجد کے بارے میں ان کو پریشانی ہے، دین کے شاعر کے بارے میں پریشانی ہے، رسول اللہ کے بارے میں پریشانی ہے، تو ہم یہ بتا دیں کہ اللہ رب العزت پر ہمارا جو ایمان ہے وہ گردن کو کٹانا تو بتاتا ہے، گردن جھکانا نہیں سکھاتا۔ یہ عظیم الشان بات قرآن مجید سے ہم کو ملتی ہے۔ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، صحابہ کرام اور جو اولو العزم لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو ایسا روا دوا کیا کہ وہ جمے رہے، اپنے موقع پر ڈٹے رہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اسی کی کبریائی ہے، اسی کی عظمت ہے۔ دیوی دیوتاؤں کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، ہم غیر اللہ کی پرستش نہیں کر سکتے، ہم اپنے دین پر قائم و دائم رہیں گے، جو بھی پریشانیاں آئیں اس پر صادق قدم رہیں گے۔ یہ ہے صبر۔ قرآن مجید اپنے بندوں کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو کیفیت پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار بن جائیں۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ بتائی گئی ہے کہ انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے، تحمید کے لیے، تکبیر کے لیے، اسی کے لیے صرف دنیا میں نہیں آتے تھے، بلکہ اس زمین پر انبیاء اس لیے آتے تھے کہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے، اس زمین پر ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اس زمین پر انبیاء نازل کیے، رسول اتارے، کتابیں نازل کی، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی الفرقان نازل کیا، تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ تو تم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے، قرآن مجید کو سمجھنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا، قرآن مجید کا پڑھنے والا کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ ظلم کے خلاف رہے گا، چاہے اپنے باپ کے خلاف گواہی دینی ہو، چاہے اپنے بچوں کے خلاف گواہی دینے ہو، اپنے اعزا و اقربا کے خلاف گواہی دینی ہو۔ تو قرآن مجید جو سکھاتا ہے وہ یہ کہ اس زمین پر انصاف کے علمبردار بن جائیں ہم۔ آج پورے دنیا میں جو لڑائی چل رہی ہے وہ ظلم کی، قرآن مجید پڑھنے والے دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے۔ اور ہم ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند جو کام کر رہی ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی اقامت، اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، قرآن مجید کی آیت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اے قرآن مجید پڑھنے والوں، اے قرآن مجید سمجھنے والوں، اے قرآن مجید پر عمل کرنے والوں، تمہارا کام پورے دین پر چلنا ہے، کمپریہنسو تمہارا دین ہے، تمہارا مذہب ہے۔ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو۔ تو ہم اقامت دین اسی لیے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید ہم نے پڑھا ہے، قرآن مجید ہم نے سمجھا ہے، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر خوف نہ کریں، غم نہ کریں، ولا تہنوا ولا تحزنوا، کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائیں، کسی قسم کا غم نہ کریں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ تو میں ایک بات اور مبارکباد دیتا ہوں، یہ جو ہمارے پاس قرآن اسٹڈی سینٹر جو لوگ چلا رہے ہیں، اس کے جو منتظمین ہیں، جو اس کے بارے میں یہاں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے پڑھنے والوں کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے پڑھانے والوں کی خدمات کو قبول فرمائے، قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو مضبوط کر دے، قرآن مجید جیسا انسان بنانا چاہتا ہے ویسے انسان ہم بن جائیں، اور ہندوستان کے اندر قرآن مجید جیسا ہمیں اللہ رب العزت کے دین کی اقامت کے لیے تیار ہونے کے لیے کہتا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔